کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو اس پر اپنے سوالات آپ بھیج سکتے ہیں۔ اول تاخیر پروگرام میں شامل رہیں گے تو بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہے مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے ہیں مزاج گرام؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ کچھ ہمارے پاس سوالات ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہیں، تو ہم اپنے ناظرین کے پہلے وہ سوال سنتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ شرک کرنے کے بعد اگر سچی توبہ کی جائے تو معافی ملے گی یا نہیں؟ شرک بہت بڑا عظیم گناہ، اور بلکہ ان میں سے ہے شرک کہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے اللہ معاف فرما دے۔ لیکن ظاہری دنیا کے اندر اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے مرنے سے پہلے تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے جو کہ کفریہ یا شرکیہ ہے، یا جیسے غیر مسلم ہے کہ وہ مشرک ہوتا ہے اور وہ توبہ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے، اپنے اس شرک سے، اپنے اس کفریہ کام سے یا کفریہ بات سے اللہ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کو جو ہے وہ ایک خالق و معبود جو ہے وہ مان لیتا ہے، جان لیتا ہے اور شرک سے توبہ کر لیتا ہے، تو وہ پھر جو شرک ہے وہ جب اس سے توبہ ہو گئی تو وہ پھر معاف ہے۔ کہ وہ جو انسان کی توبہ ہوتی ہے در حقیقت جو کفر و شرک سے توبہ ہوتی ہے وہ اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما قبلہ، کہ اسلام جو ہے وہ اپنے سے ما قبل جتنے گناہ ہیں ان تمام کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ تو وہ جو قرآن کریم کی آیت طیبہ کے اندر ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے بہت سارے گناہوں کے ساتھ، تو اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ اس کا ہر بڑے سے بڑا گناہ چاہے تو وہ معاف فرما دے گا اور اس کو داخل جنت فرما دے گا، کسی کو شفاعت کے سبب، کسی کو اپنی رحمت کے سبب۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ کفر و شرک پر مرا تو اب اس کی معافی نہیں ہے، نہ اس کو شفاعت ملے گی نہ اسے رحمت الہی ملے گی۔ یعنی یہ جو کچھ ہے زندگی میں ہے، دنیا میں ہے، اگر اس نے توبہ کر دنیا میں توبہ کر لی، اپنے اس کفر و شرک سے باز آ گیا، تو بالکل اللہ کریم جو ہے وہ اس کی توبہ قبول بھی فرمائے گا، اور اس کا اسلام میں داخل ہونا وہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دے گا، جس میں کفر و شرک سے توبہ ہی یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے سچے دل کے ساتھ۔ تو بالکل اللہ پاک جو ہے وہ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ، اور اس بات پر اسے احساس ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے یہ کیا کتنا بڑا کبیرہ گناہ کیا، کہ شرک کو ظلم عظیم کہا گیا کہ بندہ اپنے خالق و معبود کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا بیٹھتا ہے،
تو لیکن جب وہ اس کے اوپر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، اس چیز سے رجوع کر لیتا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مان لیتا ہے، خالق و معبود حقیقی مان لیتا ہے، تو پھر اس کا وہ جو شرک والا گناہ ہے وہ معاف ہو جاتا ہے اور وہ مسلمان قرار پاتا ہے۔ ماشاء اللہ، یعنی اس میں توبہ کی گویا کہ فضیلت ہے کہ توبہ اللہ پاک نے کتنی وہ نفیس شے رکھی ہے کہ بڑے سے بڑا، ناظرین کرام، کوئی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے، کفر شرک جیسے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے، جبکہ زندگی میں کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے۔ شب برات کا وہ دن اور وہ خاص وہ مبارک گھڑیاں، وہ شب آنے والی ہے، اور 15 شعبان المعظم کو مسلمان بطور خاص ایک اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، تو ہونا بھی چاہیے۔ اور جب گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اس کے لیے شب برات یا کسی اور چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے سے ہی اپنے اور فی الفور ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کی تو صفات یہ بیان کی کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہوتے بھی ہیں تو وہ بالکل قریب ہی، یعنی بہت پہلے ہی وہ گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں، جو قرآن پاک میں ایک ان کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو کیا کوئی وقت کا انتظار کرنا چاہیے یا کہ اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ ابھی توبہ کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کل پھر ہو جانا ہے، 2-4 دن بعد پھر ایسا ہو جانا ہے، تو یہ سارے اکٹھے کر کے توبہ کریں گے یا کیا ہونا چاہیے اس میں؟ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک مسلمان کے دل میں احساس تو ہوتا ہے کہ یار غلط کام جو ہے وہ میں نے کیا ہے، اور وہ احساس در حقیقت ندامت کے ساتھ جب ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، تو ندامت کو ہی جو ہے وہ توبہ قرار دیا گیا۔ اب شیطان در حقیقت یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی اگر آج توبہ کر لو گے کل تم نے یہ گناہ پھر کرنا ہے، تو وہ یوں توبہ سے انسان کو دور کرتا رہتا ہے۔ اچھا، ایک طرف توبہ سے دور کرتا رہتا ہے، دوسری طرف اس سے گناہ پر گناہ کرواتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس سے اتنے گناہ کروا بیٹھتا ہے کہ پھر انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اور وہ گناہوں سے بڑے، چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو نا امیدی بھی دلا دیتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اتنے بڑے گناہ کیسے تمہارے معاف کرے گا، تو یوں بھی انسان جو ہے وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا مجموعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مزید گناہوں کے دلدل کے اندر دھستا چلا جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کبھی بھی گناہ ہو فوری طور پہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں۔ آپ ارادہ کریں گے تو ایک پیچھے سے ایک آواز تو ہوگی کہ یار یہ گناہ تو کل کرنا ہے، وہ ایک وسوسے کی صورت کے اندر جو ہے وہ آواز جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہوں گے تو پھر آپ یہی کہ اب شرمندگی کا مطلب ہی یہی ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا میں، اور توبہ کے اندر ایک اور توبہ کے جز اندر ہے یہی، ایک جزئی یہی ہے کہ شرمندگی بھی ہو اور آئندہ نہ کرنا اس کا جو ہے وہ لازم ہے کہ جناب یہ شرمندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں شرمندہ ترک معصیت، ہاں کہ جو وہ میں شرمندہ بھی ہوں اور بولوں میں یہ کام کروں گا تو بھی شرمندگی نہیں ہوئی نا۔ تو شرمندگی کا تقاضا یہ ہے کہ حقیقی شرمندگی کا کہ میں وہ یہ کام جو ہے وہ نہ کرنے کا پختہ ہے۔ اب پختہ ارادہ کرنے کے باوجود وہ جو پیچھے سے ایک نفس کی یا شیطان کی آواز وسوسے کی صورت کے اندر ہے کہ بھئی یہ کام تو پھر ہو جائے گا، اس کی طرف توجہ نہ دے، بلکہ بندہ یہ سوچے کہ میں پھر کرنے تک زندہ رہوں گا بھی نہیں رہوں گا، تو ابھی تو توبہ تو کر لوں، اگر بالفرض اس وقت دوبارہ ہو جائے گا تو دوبارہ سچی توبہ کر لیں، لیکن اس وسوسے کی وجہ سے توبہ کو جو ہے وہ نہ چھوڑے بیٹھے، کیونکہ توبہ سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کا پچھلا گناہ معاف ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ اسے جو ہے وہ توفیق الہی جو ہے وہ اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، تو وہ گناہ سے بچنے کے اندر بھی اس کو رب تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو کم سے کم یہ تو ہے توبہ سے فائدہ کہ آپ کا پچھلا گناہ معاف ہو رہا ہے، گناہوں کا انبار تو نہیں لگتا چلا جا رہا۔ اگر آپ کل کو دوبارہ وہ گناہ کر بھی بیٹھے تو اب وہ ایک گناہ ہوا نا، پچھلے والے تو سارے معاف ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے بھئی جمعے کو جو ہے وہ توبہ کر لیں گے، یا جناب شب برات آ رہی ہے پھر توبہ جو ہے وہ کر لیں گے، یا آپ نماز کا کہیں تو یار کل صبح سے نماز جو ہے وہ شروع کر لیں گے یا جمعے سے شروع کر لیں گے، یا رمضان آ رہا ہے بس انشاءاللہ رمضان سے اب بالکل میں جو ہے وہ سدھر جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ آپ اگلے لمحے تک بھی زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ تو لہٰذا جب بھی آپ کو توبہ کی دعوت دی جائے یا آپ کے اپنے ذہن میں بھی یہ بات آئے کہ یار یہ گناہ ہوا ہے مجھے توبہ کرنی چاہیے، فوری طور پہ اس سے بندہ توبہ کر لے۔ کیا پتہ اگلا لمحہ ہی جو ہے وہ انسان کی موت کا لمحہ ہو جو اس کو معلوم ہی نہ ہو،
اور ممکن ہے کہ یہ توبہ ہی اس کو آئندہ کے سارے گناہوں سے جو ہے وہ بچانے میں جو ہے وہ بنیادی کردار جو ہے وہ ادا کرے. تو اس چیز کی طرف جو ہے وہ ہرگز نہیں اس امید پہ رہنا چاہیے کہ کر لوں گا، ابھی نہیں، بعد میں، رمضان میں، جمعے میں، کل صبح سے. تو ان چیزوں کو چھوڑ کر جب بھی انسان کو یہ احساس ہو جائے یا کوئی احساس دلائے تو فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شرمسار ہو کر بندہ حاضر ہو اور سچے دل سے معافی مانگے، اور کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا. کیونکہ حدیث میں فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، رب گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو یہ تو دیکھیں رب تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت والی بارگاہ ہے کہ جہاں پر اعتراف جرم جو ہے وہ شرمندگی کے ساتھ گناہ کو مٹانے کا، جرم کو مٹانے کا جو ہے وہ ذریعہ بن جاتا ہے. دنیاوی عدالتوں کے اندر تو آپ اعتراف کر لیں تو سزا ہو جاتی ہے. یہ تو رب تعالیٰ کی جو ہے وہ عدالت ہے کہ جہاں پہ آپ اعتراف کر لیں شرمندگی کے ساتھ تو رب تعالیٰ پہ سارے معاف فرما دیں. سبحان اللہ. تو ایسا عظیم رب ہے، ارحم الراحمین ہمارا رب ہے، تو ہمیں بالکل اس کی بارگاہ میں اگر دن میں 100 بار بھی جانا پڑے توبہ کے لیے تو 100 بار جانا چاہیے. بس وہی کہ صرف رسمی توبہ نہ ہو کہ جناب توبہ توبہ استغفر اللہ، بلکہ سچے دل سے اس گناہ پر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ آئندہ اسے چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیں. 10 بار نہیں 100 بار ہو سکتا ہے آپ نے یہ توبہ کی اور یہ ارادے کیے اور پھر وہ گناہ ہو گیا ہو، آپ 101 مرتبہ پھر دوبارہ کریں. کبھی انشاءاللہ وہ موقع اور وہ لمحہ آئے گا کہ آپ اس گناہ سے بھی جو ہے وہ باز آ جائیں گے. ہاں ساتھ ہی ساتھ اس گناہ سے بچنے کے جو اسباب ہیں ان پر، جو آپ کو وہ گناہ میں وہ پڑنے کے جو اسباب ہیں ان پر غور کر کے ان اسباب کو چھوڑنے کی عادت بنائیں، اس کے متبادل چیزوں کی طرف جو ہے وہ بڑھیں تاکہ آپ جو ہے وہ اس چیز میں دوبارہ مبتلا نہ ہو. جی مزید سوال. محمد شکیل اطاری بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک بندہ تقریباً 4 فٹ ہائٹ پر نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اونچی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کے سامنے سے 3-4 فٹ نیچے سے یعنی کہ کوئی بندہ گزر سکتا ہے کہ نہیں گزر سکتا؟ یہ دعا بنیاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. جی بندہ اوپر جو ہے وہ نماز جی جو ہے اوپر وہ نماز پڑھ پڑھا رہا ہے، ہاں تو اگر پڑھ وہ رہے ہیں. اس کی محاذات میں نہیں آتا، اس کی سیدھ میں جو ہے وہ نہیں آ رہا، تو نیچے سے اگر وہ گزرتا ہے تو گزر سکتا ہے. اس صورت کے اندر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے. محاذات یعنی اس میں کوئی مقابل میں برابری ہاں میں اس کے برابر میں جو ہے وہ، جیسے اگر وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے تو وہ اس کے اندر نہ آ رہا ہو. صحیح. تو جیسے میں 5 فٹ کا بندہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے تو اب وہ اگر نیچے سے کوئی دوسرا گزر رہا ہے اور نیچے 5 فٹ ہی جو ہے وہ گہرائی ہے اور وہ اس گہرائی میں سے جو ہے وہ گزر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اوپر والے کی کسی بھی انسان کا جو جز ہے، پورا بدن ہے، اس کے لیول پر اگر اس کا بدن گزرنے والے کا نہیں آ رہا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ گزر سکتا ہے. مطلب کئی مساجد کے اندر میزینین ہیں جی اور وہ کہیں کہ وہاں نماز پڑھ رہا ہے اور نیچے عوام آ رہی ہے جا رہی ہے، یہ تو کوئی میں اس کے مقابل حرج نہیں ہے، اس میں کوئی تو حرج اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اچھا کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنے اوپر میزینین یا پراپر چھت یا اس طرح تو نہیں ہوتا، لیکن کوئی اونچی چیز ہے، اب گھر میں کوئی تخت پر ہے نماز یا پڑھ کوئی رہا ہے اور اسی طرح نماز پڑھے، لیکن جب کوئی سامنے سے گزرے گا تو وہ یا اس کے آدھا وجود اس کے سامنے آئے گا آپ کے تو سامنے یہ ڈیسک جی، تو رکھی اب یہاں سامنے سے جو ہے وہ کوئی گزرے گا تو یہ بہرحال جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو یہ گزرنا بہرحال گزرنا یعنی اتنا اونچا ہو کہ وہ قد آدم یعنی جو بھی آدمی کا قد ہے اس سے اوپر ہی کوئی نماز پڑھ رہا تو پھر وہ پھر کوئی حرج کی نہیں. صورت ہوگی. جی مزید. مفتی صاحب آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ جب وضو کرتے ہیں مسجد میں ہم، اور وضو کر کے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے پیر صاف کرتے ہیں تاکہ وہ پانی مسجد میں نہ چلا جائے. پیر صاف کرنے کے لیے کوئی بھی موٹی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے، اگر اس جگہ ہم آج کل جیسے آرٹیفیشل چل رہی ہے گھاس، اگر گھاس کا قالین رکھ دیں گرین رنگ کا تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ شرعی رہنمائی فرمائیے. جی گھاس رکھنی اور وہ بھی آرٹیفیشل اور گرین کلر ہے، کوئی شرن تو مسئلہ نہیں؟ شرعی اعتبار سے تو جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، البتہ اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام بہرحال جو ہے وہ ضروری ہوگا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک نارمل کپڑا ہے اس کو دھونا الگ ہوتا ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر پھر کیا ہوتی ہے جرمز جو ہے وہ یا جو گندگی ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھر بعد میں اسمیل کرتی ہے. تو مسجد کو جو ہے وہ گندگی سے اور اسمیل سے بچانا، بری بو سے بچانا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس اعتبار سے بہرحال جو ہے وہ اس کو آپ کو صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہوگا. باقی وہ گھاس والا کارپیٹ بچھانے میں حرج نہیں، کلر کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، شرم کوئی یعنی حرج نہیں.
اگر اس طرح کا کوئی وسوسہ ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور بہتر یہ کہ اس طرح کے اگر وہاں کچھ بچھانا بھی ہے تو ایسی چیزوں کے پاؤں صاف بھی اس سے ممکن ہو، کیونکہ یہ بعض کا جو آرٹیفیشل یہ گھاس اور اس طرح وہ خوبصورتی کے لیے تو ہوتا ہے کہیں چلنے پھرنے میں، اور لوگ نارمل اپنے گھروں میں یا گارڈن میں یا کہیں بھی اس طرح کے کچھ بچھا لیتے چیزیں، تو اگر پاؤں صاف ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر صفائی ستھرائی میں مسئلہ ہے تو اس کی احتیاط ہو. باقی کلر کے اعتبار سے اس میں مسئلہ نہیں ہے، استعمال کرنا جائز ہے. مزید کو مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ اگر کوئی قرضہ لیتا ہے 15 لاکھ کا اور حلف دیتا ہے کہ آپ نے صرف مکان بنانے میں ہی لگانا ہے، اگر وہ 14 لاکھ کا مکان بنتا ہے تو 1 لاکھ کا اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو واپس کرے، اس کو مکان لگانے اور کوئی خرچہ نہیں ہے تو وہ کیا اپنے دوسرے کام میں استعمال کر سکتا ہے؟ جی 15 کا تو قرضہ لیا تھا مکان کے لیے، قرض مانگنے والے نے کوئی مد خاص کی ہو اور پھر اس کے بعد کچھ پیسے بچ جائیں تو کیا قرضے کو واپسی کرے یا کیا کریں؟ شرعی اعتبار سے تو واپس کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اس نے قرضہ دیا ہے آپ کو تو اب وہ چاہے اسے کسی بھی کام میں استعمال کرے. البتہ بنیادی چیز بس اوقات یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا قرضہ اس کو اس کی مجبوری کی وجہ سے دے رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو حاجت اور مجبوری ہے تو میں اس لیے جو ہے وہ قرضہ دے رہا ہوں. اب وہ بتا کے مجبوری اور حاجت کا قرضہ لیتا ہے اور اس کے بعد لگا رہا جو ہے نا وہ اضافی چیزوں کے اندر ہے، تو وہ پھر جو ہے یا پھر وہی بات ہے کہ خرچہ جو ہے وہ 10 لاکھ کا ہونا ہے اور خامہ خائی کا 15 لاکھ کا قرضہ جو ہے وہ مانگا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے وہ سامنے والا اتنا باؤنڈ کر رہا ہے کہ یار دیکھو اس کو کلر کے لیے لے رہے ہو تو پھر کلر میں ہی لگانا، پھر جو بچ جائیں تو وہ واپس مجھے جو ہے وہ دے دینا. تم جس کام کے لیے مانگ رہے ہو پھر کام جو ہے وہ تمہارا پورا ہو گیا تو پھر اس کے علاوہ یہ نہیں کہ چلو یار آیا ہوا مال ہے تو چلو جو ہے وہ لگا ہی دیں. ٹھیک ہے وہ تم نے بعد میں ادا ہی کرنا ہے، لیکن سامنے والے کو بھی تو اپنے مال کی ضرورت ہی ہے. اگر تمہارے 14 میں کام ہو سکتا ہے تو وہ 14 ہی تمہیں دے گا، وہ 15 کیوں دے گا تمہیں؟ تو اس لیے جب ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ سامنے والا ہمارے ساتھ خیر خواہی اور احسان کر رہا ہے کہ قرض بغیر نفع کے ہی ہے کیونکہ نفع والا تو سود ہے، تو اب ایسی صورت میں ہم بھی ضرورت کے مطابق لیں. اپنے اعتبار سے بھی کہ ادائیگی کے اندر بھی آپ کو آسانی ہو کہ بلا ضرورت بس اوقات قرضوں پہ لے کے لوگ بہت سارے خرچے کر بیٹھتے ہیں، بعد میں اس قرضے کو اتارنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس اعتبار سے بھی کہ سامنے والے نے ضرورتاً دیا ہے تو لہٰذا ضرورت کے مطابق خرچ کریں، اور پھر جب ضرورت پوری ہو گئی تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کو واپس کر دیں. جب اس نے اتنی زیادہ وضاحتوں کے ساتھ دیا ہوا ہے اور کل کو وہ دیکھے گا کہ یار یہ چیز اس میں لگ گئی، اس کے بعد بجائے اس کے کہ یہ میرا قرضہ واپس کرتے انہوں نے اور جناب فضول کاموں کے اندر اپنے پیسے لگا دیے، تو وہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ یا تو اس سے وضاحت لے لیں کہ بھائی یہ لگ گئے لیکن ابھی 1 لاکھ آپ نے دیے ہیں، اگر آپ یہ مجھے دے سکتے ہیں مزید تو مجھے اس سے اپنے گھر کے اور بھی کوئی ضروری کام جو ہے وہ کرنے ہیں یا کوئی کام کرنے جو بھی کرنے ہیں وہ اس کو کر لیں. تو وہ اجازت دے دو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو اس کے 1 لاکھ روپے واپس کر دیں کہ بھائی یہ نہیں، یہ آپ کے 1 لاکھ روپے جو ہے وہ ہو گیا، میرے پاس آپ کے 14 لاکھ قرضہ رہ گیا، وہ میں آپ کو بعد میں واپس کر دوں گا جو بھی ٹائم شیڈول آپس میں. تو واقعی اگر 14 لاکھ روپے خرچ اور ایسا خرچہ ہے تو قرضے والا بھی اس کو محسوس نہیں کرے گا کہ اگر اس نے اتنا لگا دیا ہے تو دیگر بھی کچھ نہ کچھ اخراجات تو ہوتے ہیں. اچھا یہ اس طرح کا معاملہ کبھی یوں بھی ہے کہ حکومت کی طرف سے مختلف قرضوں کے اعلان ہوتے ہیں، تو ہم اس میں ابھی فی الحال اس ٹاپک پہ نہیں جا رہے کہ اس میں کیا کنڈیشن ہے، کیا شرائط ہے، کون لے سکتا ہے، کیا ہے اور اس کا جواز یا عدم جواز. اب اس میں بھی خاص ہوتے ہیں کہ آپ کاروبار کے لیے یہ قرضہ لیں، اب مکان کے لیے یہ قرضہ لیں. اس میں بھی لوگ کئی مرتبہ یہی معاملہ کہ ادھر کے کاغذات شو کر دیے، فلاں پلاٹ شو کر دیا کہ یہ پلاٹ ہے، یہ اس کو بنانا ہے، یا ایسا گھر جو پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ بن چکا ہے جس کے اوپر مزید خرچہ نہیں ہے لیکن اس کو پلاٹ کی صورت میں شو کر دیا. تو یہ اس طرح کے جو دھوکے دینا ہوتے ہیں کیا کہ یہ دھوکہ دہی بہرحال جو ہے وہ حرام ہے اور جائز نہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی جو بھی اسکیمیں ہوتی ہیں وہ سبسڈائز جو ہے وہ ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر کئی چیزوں کے اندر گورنمنٹ اپنی جانب سے پے کر رہی ہوتی ہے اور وہ ضرورت اور حاجت مندوں کے لیے یا جو انہوں نے کرائیٹیریا بنایا ہوتا ہے اس کے لیے ہوتی ہے. تو اب اس کرائیٹیریا کے اوپر آپ نہیں اترتے اور اب آپ جو ہے وہ چیٹ کر کے کوئی دوسرا فیک ڈاکومنٹ لگا کر یا کوئی اور چیز جو کہ اس کے کرائیٹیریا کے مطابق نہیں اترتی آپ وہ لگا کر وہ قرضہ لیتے ہیں، تو گویا کہ آپ اس اسکیم میں جو دیگر افراد ہیں ان کا حق جو ہے وہ مار رہے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بہرحال جو ہے وہ جائز نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سامعہ نام رکھنا، سامع اور سامعہ کیا کہتے ہیں؟ سامع تو ابھی اگلے دنوں میں بہت آنے زیادہ والے سننے والے ہیں یعنی سننے والے، کیونکہ یہ جو قرآن کریم تلاوت کرتے ہیں حافظ تراویح میں ان کے پیچھے سامع کو کھڑا کیا جاتا ہے جو ان کی
سنتے ہیں اور غلطیاں بتاتے ہیں. تو سامع کا مطلب جو ہے وہ سننے والا اور سامعہ سننے والی، تو یہ معنی ہے اس کا. تو نام رکھنا جائز رکھنا بظاہر نام رکھنا جائز ہے، یعنی اس میں نہیں. کھانے پینے سے وضو، کیا کھانے پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کچھ وضو کیا پھر کچھ کھا لیا، نماز پڑھی تو کوئی مذائقہ آئے گا؟ کھانے پینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، البتہ کھانے پینے کے ذرات منہ میں جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو اس صورت کے اندر نماز سے پہلے جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ اچھی طرح کلی کر کے ان ذرات کو جو ہے وہ صاف کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کر لیں. جی مزید. میرا سوال ہے، دعا قبول نہ ہونے پر خود پر غصہ آنا کیسا؟ دعا قبول نہ ہونے پر خود پر غصہ آنا. جی دیکھیں، دعا قبول نہ ہونا بنیادی طور پر تو دعا قبول ہی ہوتی ہے. رب کریم نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں جو ہے وہ تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو اصل یہ ہے کہ ہمیں اس دعا کا اثر جو ہے وہ ہماری مراد اور منشا کے مطابق ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا، تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے دعا قبول نہیں ہے. اچھا، پھر جس کو غصہ اپنے اوپر آتا ہے وہ در حقیقت نا امید ہو جاتا ہے بس اوقات، یا وہ اس قبول نہ ہونے کی وجوہات جو ہے وہ اپنے اندر تلاش کرنا شروع کرتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کریم کی رحمت سے جو ہے وہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو انسان کو اللہ پاک پر بھروسہ کامل اور اعتماد کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، اور دعا کرتے ہوئے اس کا حل یہ ہے کہ آپ ساتھ میں یہ الفاظ بڑھا لیں کہ مولا یہ چیز میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے عطا فرما. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر نہیں ملے گی تو آپ کو یہ تسلی اور دلاسا رہے گا کہ ہو سکتا ہے میرے حق میں وہ چیز بہتر نہ ہو. دعائی میں نے ایسی مانگی، دعائی ایسی میں نے مانگی. پھر ہوتا یہی ہے کہ کئی دفعہ ہم وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، لیکن رب تو جانتا ہے، تو وہ چیز ہمیں ظاہراً نہ مل کر بھی گویا کہ ہمارا ہی فائدہ کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا اس چیز کا. تو ہم جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک طریقے سے شدت پسند ہوتے آتے ہیں کہ نہیں یار مجھے یہ چیز چاہیے ہی چاہیے، حالانکہ ہمیں وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں اس چیز پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. پھر اگر دنیاوی طور پہ دعا کا اثر ظاہر نہ ہو تو دعا قبول اس طور پر بھی ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی اور ہمیں بھلائی دے دی جاتی ہے، یا ہم سے جو ہے وہ برائیوں کو دور کر دیا جاتا ہے، آفات و بلیات کو دور کر دیا جاتا ہے. اور یہ بھی نہ ہو تو پھر آخرت کے اندر جو ہے وہ بہرحال یہ دعائیں ذخیرہ بن کر ہمارے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو کوسنا بھی نہیں چاہیے. ہاں ایک یہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے اپنے آپ پر یوں فکر کرے کہ یار میں کتنا گناہ گار ہوں، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، مجھے چاہیے کہ میں توبہ تو میں جو ہے وہ اپنی مراد تو مانگ رہا ہوں لیکن میں توبہ بھی تو کروں، رب تعالیٰ کی طرف رجوع بھی تو کروں. اور پھر بندہ یہ سوچے کہ یار میں نے اتنے گناہ کر کے آج رب کی بارگاہ میں مانگنے آیا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں پہلی دعا کے اوپر ہی مجھے مل جائے. تو میں نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں پہلے ان کے ازالے کی تو کوشش کروں، رب کو راضی کرنے کی تو کوشش کروں. تو یوں اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھانا اور منانا چاہیے. تو اس سے امید ہے کہ انسان کی ایک تو مایوس بھی نہیں ہوگا اور اپنے حالت تبدیل کرنے کی طرف بھی جو ہے وہ آئے گا، اور انشاءاللہ وقت کے مطابق جو ہے وہ مناسبت کے اعتبار سے جو چیز اس کے مناسب ہوگا اس اعتبار سے اس کی دعا کا اثر بھی ظاہر ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اور یوں اپنے آپ پہ تو ان معنوں میں تو غصہ آنا کہ میرے فلاں عملوں کی وجہ سے اپنے نفس پر جی، اور یہ غصہ آنا، یہ طبیعت میں ملال ہونا، خود ہی اپنی طبیعت کے اندر ایک ایسی شرمندگی والی کیفیات ہونا کہ وہ نہ ہوتا تو میری ہو سکتا ہے یہ دعا قبول ہو جاتی. تو ان کو ان چیزوں کی طرف موو کر سکتے ہیں، یعنی اپنے تصور کو. ایک ہے تو دعا کا قبول نہ ہونا، کچھ معاذ اللہ کی ذات پر شکوے شکایت کرتے ہیں جو کہ شرعاً جائز نہیں، اور کئی صورتیں معاذ اللہ اس کی کفر والی بھی بن جاتی ہیں بعض اوقات. لیکن اس سے اپنے عملوں کی طرف دیکھنا، جیسے قرآن مجید میں ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. کیا فرماتے؟ جی یہی آیت طیبہ میں بھی پڑھنے والا تھا کہ جو تمہیں بھلائی پہنچے تو اللہ کی طرف سے، اور جو برائی پہنچے تو تمہارے اپنے نفس کی طرف سے. یقیناً انسان کو یہی وہ کرنا چاہیے. بندہ اب ایک شخص ہے، آپ بیمار ہیں، اب جو دعا کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ میں شفا یاب ہو جاؤں، اب شفا یاب نہیں ہو رہے، تو اب اس وقت یہ کوسنا کہ یار یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ بیماری میرے گناہوں کا جو ہے وہ نتیجہ ہے.
اور پھر اس کے اوپر اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ توبہ کی طرف لے کر آئے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شرمسار ہو، معافی مانگے. تو اس اعتبار سے تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو یہی تعلیم بھی دی گئی کہ برائی جو بھی پہنچے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے جو ہے وہ کرتوت ہیں، تو اس کے اوپر انسان توبہ کرے اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ راہ راست کی طرف لے کر آئے. جی مزید. عبدالرشید کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل لوگ جیکٹیں پہنتے ہیں اور سردیوں کے لیے اس میں دونوں طرف لیس لٹک رہی ہوتی ہے نا کالر کی طرف سے، اور وہ رکوع میں سجود میں لٹک رہی ہوتی ہیں، تو کیا اس طرح یہ لٹکنا اس سے نماز ہو جائے گی؟ صدر تو نہیں کہلائے گا؟ برائے مہربانی شرح رہنمائی فرمائیے. جی مزید سوال. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک آدمی 5 وقت کی نماز پوندی سے پڑھتا ہے یا زور کا وقت ہوتا ہے وضو کرتا ہے، زور کی نماز پڑھتا ہے، پھر عصر کی نماز پڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر کام کے لیے نیت بہت ضروری ہے. کیا ریگولر نمازی کی وہ نیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ وہ کہتے ہیں کہ نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا. اس بارے میں رحمت فرما دی، جزاک اللہ خیر. جی پہلے اسی سوال کو لے لیں نیت کے حوالے سے. دیکھیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. کوئی بھی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے بغیر نیت کے نماز پڑھ رہا ہے. اس کے جب وہ تکبیر کہہ رہا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے، مصلی پر آ رہا ہے، تو اس کے ذہن میں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو نیت زبان سے الفاظ کا دہرانا نہیں ہے. زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، لیکن بنیادی طور پر کیا ہے کہ وہ کام آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے جو وہ کر رہے ہیں. یہ جو ارادہ آپ کے دل میں ہے کہ میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، نماز اللہ کے لیے ادا کر رہا ہوں، تو یہ ارادہ ہی جو ہے وہ نیت ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ثواب بھی جو ہے وہ ملے گا. ایک یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ بالکل کسی اور جو ہے وہ خواب و خیال کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے کسی نے پیسے مانگے، اس نے اٹھا کے پیسے دے دیے، نہ اس کی حال پر غور کیا، نہ صدقے کا ذہن میں آیا، نہ غریب کی مدد کا ذہن میں آیا. بعد میں سوچ رہے ہیں میں نے کیا کیا ہے. تو یہ وہ عمل ہے کہ جس میں کوئی نیت ہی نہیں پائی، دل میں ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں نے اس کو یہ پیسے کیوں دیے. صحیح. تو یہ عمل وہ ہے جو کہ بغیر نیت کے اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں. لیکن ایک شخص ہے وہ اس سے کوئی پیسے مانگنے آیا، اس نے اس کی حالت دیکھی اور جو ہے وہ اب اس نے کہ یار میں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرتا ہوں، یا جو ہے نا یہ بندہ محتاج نظر آ رہا ہے اس کی مدد کرتا ہوں. اس طرح کے کوئی چیزیں جذبات اس کے دل میں جو ہے وہ پیدا ہوئے اور اس نے ان جذبات کے تحت جو ہے وہ اس کو وہ چیز دے دی. تو وہ جو اس نے وہ جو جذبات پیدا ہوئے اس سے وہ جو اس کا ارادہ بنا کہ یار یہ میں غریب کی مدد کر، تو غریب کی مدد کرنا نیکی کا کام ہے. تو اب وہ جو اس نے اس کو وہ پیسے دیے وہ در حقیقت نیکی کے لیے ہی دیے، صدقے کے لیے ہی دیے. تو اگرچہ زبان سے کوئی الفاظ نہیں کہے، اس کے اوپر ثواب جو ہے وہ ملے گا اسے. اچھا یہ دوسرا سوال تھا کہ جیکٹ وغیرہ پہنتے ہیں آپ، اس میں بعد کا کوئی ڈوری ہوتی ہے کوئی ڈوری وغیرہ تو دیکھیں عام طور پر جو ہے وہ سلی ہوئی ہوتی ہے، یا وہ جو اس کا وہ ہوتا ہے نیفا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے، تو وہ صدل کے اندر جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. صدل ہے کیا ناظرین کے لیے کہ سب کے لیے سیکھنے کی ایک وجہ ہے؟ فقہی اصطلاح ہے کہ صدل کا معنی تو ہے کہ لٹکانا، کپڑے لٹکانا. تو کوئی بھی چادر یا کوئی بھی کپڑا جو ہے وہ آپ نے اس طریقے سے پہنا ہوا ہے کہ وہ آپ کے جسم کے گرد مکمل طور پر لپٹا ہوا نہیں ہے اور وہ لٹک رہا ہے اس طرح کہ وہ اس کے دونوں پلو آگے کی طرف لٹک رہے ہیں، یا ایک پلو آگے کی طرف اور ایک پلو پیچھے کی طرف لٹک رہا ہے، تو یہ صدل کہلاتا ہے. صحیح. اس حال میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس سے منع فرمایا. لیکن اگر وہی چادر آپ نے جو ہے وہ یوں لی کہ ایک طرف اس کا ادھر ہے اور پھر آپ نے دوسرا حصہ اس کا پیچھے کی طرف ڈال لیا، تو اب یہ جو آپ کے گردن سے گول ہو کر مڑ کر وہ پیچھے کی طرف گیا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر وہ صدل میں شمار نہیں ہوگا. اس حالت میں نماز پڑھنا جائز ہے. ٹھیک. مزید سوال. میرا نام عابد ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مدرسے میں کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا. مدرسے میں کھانا کھلانا ہے جی. مدرسے میں یا کہیں بھی کھانا کھلانے سے کہ آپ نے کھانا بنایا اور آپ نے مستحقین کے آگے رکھ دیا کہ کھاؤ بھائی، لے جانے کی اجازت نہیں ہے، کھلانے کا اہتمام آپ نے کیا ہوا ہے، تو اس طرح کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یا کہیں بھی کوئی دیگ بھیج دی جی کہ اب کوئی ادارہ ہے
تو اب دیگ نارمل بھیج دی، مدرسے میں نارمل بھیج دی، تو اب اس میں تو سارے ہی ہوتے ہیں تقریباً. جی، یا ان کو پیسے دے دیے کہ بھائی اس سے جو ہے وہ کھانا کھلا دیجیے گا. تو اس میں دو اعتبار سے دیکھیں زکوٰۃ نہیں. ایک تو یہ کہ کھانا کھلانے کے اندر ملکیت نہیں پائی جاتی سامنے والے کی. مستحق کے زکوٰۃ کو مالک بنانا یہ شرط ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے. یہاں پہ ملکیت نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں بھائی کھائیں، تو ایسی صورت کے اندر جب ملکیت نہیں ہے وہ لے کے نہیں جا سکتے. مالک تو وہ ہے کہ وہ چاہے لے کے بیچ دے، جو دل چاہے کرے وہ. جبکہ یہاں پہ یہ کہ بھئی آپ کھا لیں دسترخوان کے اوپر، تو اس سے ملکیت نہیں پائی جائے گی، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اگرچہ وہ سارے مستحق ہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب عام طور پہ اس طرح کھانا کھلایا جاتا ہے، اس میں ہر فرد مستحق ہو یہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا. اس میں مستحق افراد بھی ہوتے ہیں، غیر مستحق بھی ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں آپ نے مدرسے کے منتظمین کو یا دیگر کو جس کے اندر مستحق طلبہ ہیں وہاں پر آپ نے پیسے دیے اور وہ پھر اس کو شرعی طریقہ کار کے مطابق استعمال کریں اس زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے، پھر وہ ایک جدا چیز ہے. لیکن عام طور پہ یوں دیگ دے دینے سے یا جناب غریبوں کو جمع کر کے کھلا دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. صحیح. سوال ہے کہ قضا نمازیں نارمل طریقے سے پڑھ لی جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ ہوتا ہے؟ نہیں، قضا نمازیں نارمل طریقے سے بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ جو اس کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے تخفیف والا کہ اس میں آپ کم وقت میں زیادہ قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں، تو وہ آپشنل ہے، وہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ نہیں قضا نماز اسی طرح ادا کرنی ہے. نہیں، بلکہ جس طرح آپ عام نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح آپ قضا نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. اچھا، ایک نے مسئلہ سنا ایک دفعہ، تو پہلے بھی ایسا ہوا، ایک ناظرین میں سے کسی کی کال آئی تھی کہ آدمی وقت پہ ہی پڑھ لے کیونکہ ادا نماز سے زیادہ مشکل قضا نماز ہے. وہ سمجھے کہ ان کو یاد ہی رکھنا پڑے گا کہ اس میں ایک دفعہ پڑھنا ہے، اس میں عبدو و رسول تک پڑھ لیا یا یہ پڑھ لیا یا یہ پڑھ لیا، تو وہ ہے تخفیف ہے. وہ تو اس طور پر نہیں ہے کہ وہ اسی طرح ہی پڑھنا ہے. نارمل طریقے سے جیسے آپ عام فرض نماز پڑھتے ہیں تو آپ قضا بھی اسی طرح پڑھ لیں تو وہ آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. جی مزید. اگر ہم مسجد میں آئیں اور فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو ہم سنت ادا کریں گے، کیا کریں گے؟ جواب ارشاد فرمائیے. جی، مسجد میں آپ آئے ہیں اور فجر کی جماعت کھڑی ہے، تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سنت ادا کریں گے تو بھی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، اگرچہ دوسری رکعت میں شامل ہوں گے یا قعدہ اخیرہ میں بھی شامل ہو جائیں گے، تو حکم یہ ہے کہ آپ مسجد میں ہی کسی پلر وغیرہ یا دیوار کے سائیڈ میں کھڑے ہو کر آپ سنت ادا کریں اور پھر جماعت میں شامل ہو جائیں. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں جناب اگر میں سنت ادا کروں گا تو جماعت ہی مکمل ختم ہو جائے گی، مجھے جماعت نہیں مل پائے گی، تو اب ایسی صورت میں آپ سنتیں چھوڑ کر جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. پھر جو سنتیں آپ کی رہ گئی ہیں وہ اب آپ نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نماز کے بعد جو ہے وہ مکروہ وقت ہے جس میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے، کوئی بھی نفل نماز. تو اب آپ سنتیں بعد میں نہیں پڑھ سکتے. اب اگر آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں تو سورج نکلنے کے بعد جو 20 منٹ مکروہ وقت ہوتا ہے جب وہ گزر جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ سنتیں ادا کر سکتے. ٹھیک. مزید. میں ظفر بات کر رہا ہوں سرگودا سے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرے گھر والے کے پاس 3 سے 4 تولے سونا ہے، اس کے علاوہ جہیز کا سامان ہے، اس کے علاوہ اور اس کے پاس نقدی یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، تو آیا اس کے اوپر کیا زکوٰۃ لازم آئے گی؟ قرآن و سنت کی روشنی میں پلیز رہنمائی فرما دیں. جی، کافی زیادہ سوال ان دنوں میں یہ پوچھا جائے گا. جی دیکھیں، جہیز کے سامان پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوتی. جہیز کے سامان سے مراد جو بھی برتن ہیں، بستر ہیں اور دیگر اس طرح کی جو بھی چیزیں، تو ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. اب سونے پر زکوٰۃ ہے. اب سونے کے ساتھ سونے کا نصاب تو ہے 7.5 تولہ سونا، تو اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ ہے. اس سے کم ہے تو اب ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی اور مال ان کے پاس ہے یا نہیں. کوئی اور مال سے مراد چاندی ہے، مال تجارت ہے، پرائز بانڈ ہے یا کرنسی ہے. تو اگر ان 4 اموال میں سے ان کے پاس کوئی بھی مال موجود ہے اور تھوڑا ہی موجود ہے، صحیح، تو ایسی صورت کے اندر پھر وہ سونا اور وہ مال دونوں کو پلس کر کے دیکھا جائے گا کہ دونوں کی قیمت کتنی بنتی ہے. تو اگر دونوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ لازم نہیں ہوگی. تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ سیونگز کے اعتبار سے غور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے عورت کی ملکیت کے اندر بھی جو ہے وہ ہوتے ہی ہیں، وہ چاہے 1000 روپے ہوں چاہے چند 100 روپے ہوں.
یعنی حاجت سے زائد تھوڑی بھی رقم ہو، تھوڑی بھی رقم ہوگی تو ایسی صورت کے اندر پھر 2-3 تولہ کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ چاندی آج کل بہت مہنگی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب صاحب نصاب والے بھی افراد میں فرق پڑے گا؟ یعنی ہم اگر پچھلے سال کی ہی بات کریں، زیادہ دور نہیں جاتے، بلکہ میں ابھی 2-3 دن پہلے ایک پریزنٹیشن زکوٰۃ کی پڑھ رہا تھا، تو وہ پرانی بھی ہمارے پاس سیو ہوتی ہیں، تو 2022 کی تھی یا 23 کی، تو اس میں 77 یعنی صرف 70,000 روپے یہ نصاب رکھا، وہ کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ اچھا، چاندی تو ابھی تقریباً 6-8 مہینے میں یہ معاملات ہوئے ہیں کہ چاندی بہت اوپر گئی، تو کیا کہتے ہیں نصاب کافی زیادہ ہو جائے گا؟ نصاب کافی زیادہ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ آفیشیل شاید جو ریٹس نیوز پیپرز وغیرہ میں آ رہے ہیں اس کے مطابق بھی تقریباً جو ہے وہ 6-7 لاکھ روپے تو جو ہے وہ ہے، اور جو اس کے علاوہ مارکیٹ میں جس یہ ریٹ کے کیا فرق ہوتا ہے؟ اب کوئی ادھر گوگل سے سرچ کر رہا ہے، فلاں سے سرچ کر رہا ہے، اخبار میں دیکھ رہا ہے یا ادھر ہے، تو اس میں 13-14 ہزار روپے تولہ چل رہی ہے اور مارکیٹ میں 17 ہیں 16 ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ اصل میں بنیادی طور پر تو وہی ریٹ ہوتے ہیں جو اخبار میں آ رہے ہیں سونے چاندی کے۔ جو یہاں مل رہی ہوتی ہے وہ یہ تھی کہ جب وہ چیز کم ہوتی ہے تو بلیک میں بکنا شروع ہو جاتی ہے، بلیک میں بکنا شروع ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ زیادہ قیمت کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی مارکیٹ میں اگر 100 افراد جو ہے وہ کھڑے میں خریدنے کے لیے اور بیچنے والے کے پاس جو ہے وہ 1 تولہ ہی ہے، تو اب وہ جب ایک کو بیچتا ہے کہ بھائی یہ 14,000 کی ہے، دوسرا بولتا ہے میں 15 کی لے رہا ہوں، تیسرا بولتا ہے میں 16 کی لے لوں گا، لیکن یہ تو صرافہ بازار میں جیسے مختلف مارکیٹوں میں ریٹ نکلتا ہے کہ آج یہ ریٹ ہے، تو یہ تو یعنی پوری مارکیٹیں گویا کہ کہیں، تو اب ایک نصاب والے کے اعتبار سے ہم کیا کہیں گے کون سے ریٹ کو؟ اصل تو یہ کہ مارکیٹ میں جو ویلیو ہوگی وہی ہوگا، وہ ریٹ جو ہوتے ہیں بس اوقات وہ انٹرنیشنل ریٹ سے لنک ہوتے ہیں جو نیوز پیپرز میں آتے ہیں یا ویب سائٹس پر ہوتے ہیں، تو انٹرنیشنل ریٹ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہیں، وہ بنیاد بنتے ہیں، لیکن اگر کسی جگہ پر اس ملک کی یا اس شہر کے اعتبار سے وہ چیز کی ویلیو زیادہ ہو گئی ہے اور مارکیٹ میں وہ اتنے میں ہی بک رہی ہے تو اسی کا اعتبار ہوگا۔ تو اب یہی دیکھا جائے گا کہ آپ جس شہر میں ہیں وہاں پر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے وہ کیا ہے، تو اس اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ بہرحال پھر بھی اس ریٹ کے مطابق بھی جو کہ انٹرنیشنل ریٹس ہیں اس کے مطابق بھی چاندی کے اعتبار سے نصاب اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ 6-7 لاکھ روپے پہ پہنچ گیا ہے، اور جو مارکیٹ ریٹ کی جو اب تک ہمیں اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق تو شاید 9 لاکھ تک بھی جو ہے وہ نصاب پہنچ رہا ہے۔ جی ناظرین کرام، ان دنوں میں بطور خاص ویسے زکوٰۃ کا تو یوں مہینہ یوں نہیں ہے کہ شعبان یا رجب یا رمضان فکس ہیں زکوٰۃ کے لیے، البتہ جس کا جو سال ہے اور سال مکمل ہو رہا ہے اسی کے مطابق اسے اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کرنی ہے، اور یہ ہر ایک کو معلومات رکھنی چاہیے کہ میرا سال کب شروع ہوا، اور اس میں کئی شرعی مسائل اسی سے ہی متعلق وہ رہتے ہیں، تو اس کبھی ہو سکتا ہے نصاب ختم ہو رہا ہو، کبھی کم ہو رہا ہو۔ ہاں کفیل صاحب، یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کئی افراد ہیں جیسے پچھلے سال چلے وہ صاحب نصاب بن کر، تو وہ چلیں 2-3 لاکھ سے بالفرض ہم کہیں کہ 3 لاکھ روپے تھے، اب وہ 3 لاکھ کئی پرائز بانڈ رکھے ہوئے ہیں، ابھی بھی 3 لاکھ کئی پرائز بانڈ ہیں، تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ہاں تو ان پر پھر اس سال زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس سال نصاب جو ہے وہ 3 لاکھ سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے کیونکہ جو پرائز بڑھے ہیں وہ سونا چاندی کے بڑھے ہیں، تو جن کے پاس سونا چاندی ہی تھا وہ اس کی تو اپنی قیمت بھی چلیں بڑھ گئی، لیکن کسی کے پاس تجارتی پلاٹ تھا یا پرائز بانڈ تھے یا کرنسی تھے تو وہ جتنے تھے اتنے ہی آج بھی، تو لیکن نصاب جو ہے وہ اوپر چلا گیا، تو اس صورت کے اندر ان افراد کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، زکوٰۃ ان پہ لازم نہیں ہے۔ جی ناظرین کرام، دارالتحفظ سنت کے نمبر اپنے پاس رکھیے، اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی دینی شرعی معلومات حاصل کرنی ہے تو دارالتحفظ سنت کا یہ نمبر دن میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے کے دوران آپ یہاں کال کر سکتے ہیں، دوپہر 1 سے 2 وقفہ ہوتا ہے نماز طعام کا، تو اس کے علاوہ آپ اپنی شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں، اور دارالتحفظ اہل سنت کی ویب سائٹ پر جا کر آپ وہاں پر بھی اگر سوال اپنا سبمٹ کرنا چاہیں، سوال پوچھنا چاہیں تو وہاں پہ بھی سوال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ سروس پر بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے ایک الگ سے سروس ہے کہ جس میں باقاعدہ اگر خواتین یہاں اس واٹس ایپ نمبر کو استعمال کرتے ہوئے یہاں شرعی رہنمائی لینا چاہیں تو ٹیکسٹ میسیج کے اندر اپنا پورا مسئلہ جو ہے وہ لکھ کر بھیجیں گے تو انشاءاللہ ان کو یہاں سے بھی رہنمائی حاصل ہوگی۔ یہ مختلف سروس کا آغاز اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ
شہری رہنمائی بھی لوگوں تک پہنچے اور دین اسلام کی تعلیمات پہنچے، تاکہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. زکوٰۃ ہو، نماز ہو، آگے دائرے روزہ ہے، تراویح ہے، دیگر کئی ایسے مسائل ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اب بھی تو ہمیں ان دنوں میں اور زیادہ فعال ہونا چاہیے اور یہ مسائل پڑھنے بھی چاہیے، سیکھنے بھی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو شعبان المعظم کی بھی برکات عطا فرمائے اور ہمیں عافیت سلامتی کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے. شب برات کی آمد ہے. اپنے مرحومین کو بھی بطور خاص لوگ ان دنوں میں اصال ثواب کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اور بطور خاص انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ ایام، کچھ راتیں یا ایسی گھڑیاں آتی ہیں کہ جس میں روحیں بھی اپنے گھر والوں کی طرف گویا کہ لوٹتی ہیں، ان سے کہتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ کرو، خیرات کرو، کوئی نیکی کرو. تو ان میں شب برات کو بھی بیان کیا گیا ہے. شب جمعہ بھی ہے، شب برات بھی ہے. تو ہمیں بطور خاص اپنے مرحومین کو بھی ان کے اندر اصال ثواب کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.